ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے خبر آپ کو دیں. پاکستان کے اشرف عرفان نے ساؤتھ آسٹریلین اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا. ایڈیلیڈ میں ایونٹ کے فائنل میں ملائیشیا کے ڈنکن لی کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا. اشرف کی فتح کا سکور 11-8, 12-10 اور 11-9 رہا. اشرف عرفان نے سیمی فائنل میں ہم وطن حمزہ خان کو 3-0 سے ہرایا تھا. اشرف ایونٹ میں ناقابل شکست رہے. $2000 کی انعامی رقم بھی حاصل کی. IMF مشن کے دورہ پاکستان کا مقصد آئندہ بجٹ کی حکمت عملی میں مشاورت تھا. دورہ مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اعلامیہ میں کہا گیا ہے IMF کے مشن نے نیتھن پورٹر کی سربراہی میں 19 مئی سے پاکستان کا دورہ کیا. اس دوران توانائی اصلاحات اور معاشی ترقی کی شرح بڑھانے کے لیے بنیادی اصلاحات پر مشاورت ہوئی. IMF نے معاشی پالیسی کو مضبوط اور دیرپا بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا معاشی پالیسی کے لیے مانیٹری پالیسی سخت بنائی جائے. اسٹیٹ بینک افراط زر کو مد نظر رکھتے ہوئے مانیٹری پالیسی بنائے. آئندہ مالی سال افراط زر کی شرح 5 سے 7% کے مقررہ ہدف تک کنٹرول رکھی جائے اور زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھے جائیں. کرنسی ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے مطابق رکھا جائے تاکہ بیرونی دباؤ کو برداشت کیا جا سکے. تعمیری بات چیت کرنے پر حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. پاکستان کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں آئندہ بھی جاری رہے گی. IMF مشن کے سربراہ نیتن پورٹر نے پاکستان کے ساتھ بجٹ سے متعلق بات چیت کو مثبت قرار دیا. کہا پاکستان کے ساتھ مشاورت کا مقصد قرض پروگرام میں اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنا تھا. چاہتے ہیں پاکستان 1.6% سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف حاصل کرے. IMF چاہتا ہے بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے اور اخراجات کی ترجیحات پر مشاورت ہو. پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی پر اضافی سبسڈی دینے کی تجویز پر رضامند نہیں ہوا. IMF نے کہا پاور سیکٹر کا گردشی قرض آئندہ مالی سال زیرو انفلو پر رکھا جائے. IMF نے FBR ریونیو ٹارگٹ 14,050 سے 14,100 ارب روپے تک مقرر کرنے پر جزوی رضامندی ظاہر کر دی ہے. بینک نے پاکستان میں اقتصادی استحکام کو برقرار رکھنے کے تسلسل پر زور دیا. عالمی بینک کی MD آپریشن انابیچٹ کا 2 روزہ دورہ جمعے کو مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ انابیچٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. اس دوران وفاقی اور صوبائی سطح پر ہم آہنگ اصلاحات کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا. MD نے وزیر خزانہ، وزیر منصوبہ بندی، وزیر اقتصادی امور، وزیر توانائی، چیئرمین FBR، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین سے بھی ملاقاتیں کی. ملاقاتوں میں کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کو نافذ کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان میں توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے مومن ڈیم پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے. ڈیم سے 800 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی. 18,000 ایکڑ سے زائد ایکڑ زمین سیراب ہونے سمیت 30 کروڑ گیلن صاف پانی بھی ملے گا. نواب شیر سے اس پہ مزید جانتے ہیں. ضلع مومن میں موجود ہے جہاں پر توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے مومن ڈیم پر تعمیراتی کام زور و شور سے جاری ہے. اس ڈیم سے جو ہے وہ 800 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا کی جائے گی جو بنجر زمین ہے کو بھی سیراب کیا جا سکے گا. ارسدہ، پشاور اور جو دیگر اضلاع ہے ان کو بھی جو ہے وہ سیلاب سے جو ہے وہ بچایا جا سکے گا. پشاور اور دیگر اضلاع کو یہاں سے 300 کروڑ گیلن پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا سکے گا. انتظامیہ کے مطابق منصوبے کی لاگت 309 ارب روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے. اس منصوبے سے 6,000 سے زائد نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آ سکیں گے. تو انتظامیہ کے مطابق یہ ڈیم جو ہے وہ 2027-28 میں مکمل ہوگا. جی بانی پی ٹی آئی کے خلاف شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانہ کیس کی سماعت وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے سیشن عدالت میں پیش ہوئے. جج اور تمام افراد کو بھارت کے خلاف جنگ جیتنے پر مبارکباد دی. جج نے کہا آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے وزیر اعظم سے جرا میں پوچھا کیا بانی پی ٹی آئی نے آپ پر الزام تحریری طور پر لگایا؟ سیاست میں آپ بھی ایسے الزامات لگاتے رہے ہیں. شہباز شریف نے جواب دیا جو الزام انہوں نے لگایا وہ پوری دنیا نے ٹی وی پر دیکھا. معزز وکیل نے بھی سنا ہوگا میں نے کبھی ثبوت کے بغیر الزام نہیں لگایا. 28 اپریل کو بانی پی ٹی آئی نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا. اگلے دن اخبار میں اسی تقریر سے متعلق خبر شائع ہوئی. مجھ پر بددیانتی کا بہت بڑا الزام عائد کیا گیا. 10 ارب روپے کا الزام لگایا گیا. یہ سیدھا سادہ کیس ہے. وکیل نے پوچھا پاناما کیس کا فیصلہ کیا ہوا تھا؟ اس میں فریق کون تھے؟ شہباز شریف نے جواب دیا پاناما کیس میرے خلاف نہیں تھا. فیصلے کا مجھے علم نہیں.
میں فریق نہیں تھا مگر یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے۔ وکیل نے پوچھا آپ نے دعوے میں کیس کا ذکر کیا ہے، اس سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ شہباز شریف نے کہا اخبارات میں پاناما پیپرز کا ذکر آیا تھا، مجھے تفصیلات کا نہیں پتا۔ عدالت نے سماعت 2 جون تک ملتوی کر دی۔ مختلف ملکوں سے ڈپورٹ ہونے والوں کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں گے، مقدمہ درج کیا جائے گا۔ 5 سال کے لیے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پر بھی ڈالنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ پاسپورٹ قوانین مزید سخت اور بہتر بنانے کے لیے سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا ڈپورٹ ہونے والے افراد پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ ڈپورٹ ہونے والوں سے آئندہ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اجلاس میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، سیکرٹری داخلہ، ڈی جی FIA اور ڈی جی پاسپورٹ نے شرکت کی۔ خزدار حملے میں فتنۃ الہندوستان ملوث ہے، دہشت گردوں کو خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ڈی جی ISPR کی بھارتی اسپانسر دہشت گردی پر بریفنگ۔ لیفٹیننٹ جنرل نے کہا حملے میں 6 بچے شہید ہو چکے، 51 زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ بھارت کا مکروہ چہرہ ہے، وہ بچوں مزدوروں کو شہید کر رہے ہیں۔ ماہرنگ بلوچ دہشت گردوں کی پراکسی ہیں۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا میڈیا ماہرنگ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا مکروہ اور شیطانی چہرہ بے نقاب کرے۔ دہشت گردوں اور ان کے پراکسیوں سے ویسے ہی نپٹا جائے گا جیسے نمٹنا چاہیے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب۔ پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے بھارتی گھناؤنی سازش پہ نقاب کی اور کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور کشمیری شہریوں کا قتل چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ Continues to actively fund and sponsor terror proxies including TTP, BLA and Majid Brigade to kill innocent civilians in Pakistan. Just couple of days ago, a savage attack on a school bus in Khuzdar, Balochistan took the lives of innocent school-going children and left dozens injured. Mr. President, if India is genuinely committed to peace and security and good neighborliness, it should end its state-sponsored terrorism. India has even stooped to a new law of impeding the flow of rivers that serve as a lifeline for 240 million people of Pakistan. Water is life, not a weapon of war. ننکانہ صاحب پر بھارتی ڈرون حملے کے خلاف سکھوں نے عالمی عدالت سے رجوع کر لیا۔ سوئٹزرلینڈ کی سکھ تنظیم MAAR نے بھارت کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے عالمی فوجداری عدالت سے تحقیقات کی درخواست کی۔ سکھ تنظیم کا کہنا تھا ننکانہ صاحب پر حملہ سکھ برادری کی مذہبی آزادی پر حملہ ہے۔ پاکستانی افواج نے ننکانہ صاحب پر بھارت کے ڈرون حملے کو کامیابی سے پسپا کیا تھا۔ پاکستان سے ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت مسلسل جنگ بندی میں امریکی کردار سے انکار کرتا رہا مگر بالآخر بھارت کو سچ بولنا پڑ گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے جنگ بندی میں امریکی کردار کا اعتراف کر لیا۔ جے شنکر نے انکشاف کیا امریکی نائب صدر اور وزیر داخلہ بھارتی حکومت سے براہ راست رابطے میں تھے۔ جے شنکر نے تسلیم کیا کہ ان سے امریکی وزیر خارجہ اور بھارتی وزیر اعظم سے امریکی نائب صدر نے رابطہ کیا۔ The US was in the United States. I mean, obviously there were US, Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view and they were talking to us and they were talking to Pakistanis as indeed were some other countries. بھارتی صحافی وجے پرساد نے بھارت کی بائیں بازو کی جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا حکومت سے پوچھنا چاہیے تھا پہلگام واقعے کی تحقیقات کے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ بائیں بازو کی جماعتوں پر ہندوتوا کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ پاکستان خود مختار ریاست ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام تھا۔ Party should ask, how do we know who conducted this? If we don't have intelligence that it's going to happen, how do you have intelligence about who they were? How are you so sure? Attacking Pakistan as an entity doesn't do anything. There were people on television in India saying Pakistan is a terrorist state. Why would India allow the IMF to provide a loan? Why didn't India block the loan to Pakistan? Why does India, sit at the table with Pakistan at the Shanghai Cooperation Organization? You can't do that. It's not a terrorist state. It follows the Westphalian
laws. It's a legitimate country. It's a legitimate state. That's a very irresponsible way. We have had a terrible terrorist incident in Pahalgam. We need to have justice for those who are killed. That means we need to find out who's doing these things and prosecute them and work with the Pakistanis if the defense minister makes that kind of comment. But the left didn't do that. Is when the so-called national mood drowns you, it becomes very hard to speak because you are underwater in a way. And you start saying things that are not very clear and are very confusing for people. बांग्लादेश ने भारतीय कंपनी के साथ करोड़ों रुपए का दिफाई मुआहदा मंसूख कर दिया। भारत वजारत दिफा के तहत बहरी जहाज बनाने वाली कंपनी का कहना है बांग्लादेश ने बहरी जहाज की तैयारी के $21 मिलियन का दिफाई मुआहदा मंसूख किया। चंद रोज पहले भारत ने बांग्लादेश की बाज़ मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी थी। मेड इन इंडिया नो मोर, अमेरिकी सदर का पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को इजाफी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जबकि आइंदा माह से यूरोपीय यूनियन पर 50% टैक्स आयद करने का भी ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा, अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन भारत में तैयार नहीं होंगे। कंपनी को आईफोन अमेरिका से बाहर तैयार करना है तो 25% टैरिफ लगेगा। एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव को आगाह कर दिया था कि अमेरिका में फरोख्त होने वाले आईफोन्स अमेरिकी सरजमीन में तैयार किए जाएं। मोदी की जारहाना पॉलिसियों के बायस भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दांव पर लग गई। माली साल 2024 और 25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96% गिर गई। गैर मुल्की सरमायाकारी $10 अरब से गिरकर $353 मिलियन पर आ गई। भारत के आलमी सतह पर जारहाना सफारती और अस्करी पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया और सरमायाकार महतात हो गए। इसलिए भारतीय करेंसी और ज़ेर मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार हैं। खैरपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग घोड़म में कलेरी और अज्जन बरादरी में हुई। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में मंशात फरोशों से रवाबित पर 17 एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ किए जाने वालों में 1 SI, 4 ASI, 4 हेड कांस्टेबल्स और 8 कांस्टेबल्स शामिल हैं। सीपीओ का कहना है मंशात फरोशों की पुष्पनाई नाकाबिले बर्दाश्त है। सवात और हरिपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई की है। हरिपुर, सवात और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। फीडर ट्रिप करने से बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर, नारोवाल, अटक, जहलम, चकवाल, मियावाली, सियालकोट, मर्दान, पेशावर, सवाबी, चारसदा, नौशहरा और मानसहरा में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। स्वात में बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। दरिया स्वात और नदी नालों में तुगयानी है, जबकि सयाह खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने वादी में पहुंच गए। मजीद जानेंगे शहजाद आलम से। जी बिल्कुल, आज सुबह इसे शहरी इलाकों और बाला इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और काफी खुशहाली के बाद आज मिंगोरा शहर और बाला इलाकों में होने वाली बारिशों के बाद गर्मी का जोर टूट चुका है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंगोरा में, जहाँ पर इस वक्त भी बारिशों का सिलसिला जारी है। जो करीबी नदी नाले या दरियाई सवात है उसमें तुगयानी आ गई और जो नशीबी इलाके है वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बाला इलाकों में बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि शहरी इलाकों में गर्मी का जोर टूट गया, जिसकी वजह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों ने जन्नत नज़ीर वादी का रुख कर लिया है और उन्होंने बाला इलाकों में डेरे डाल दिए हैं। बहरा अरब में कम दबाव का निजाम डिप्रेशन में तब्दील हो गया, जिसके ज़रिए असर कल से कराची का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव कराची से तकरीबन 1058 किलोमीटर दूर जनूब मशरक में मौजूद है। हवा के कम दबाव का ये निजाम मशरक की जानिब हरकत करेगा। सिस्टम के आज भारतीय साहिल से टकराने का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान के साहली इलाकों को इस सिस्टम से फिलवक्त कोई खतरा नहीं है। कराची वाले खबरदार, महकमा मौसमियात ने कल से गर्मी में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है।
شہری گرمی سے بچاؤ کے لیے تربوز کے شربت اور لیمو پانی پینے پہنچ گئے. مزید بتائیں گے روحا فاطمہ. دیکھیں کراچی کا موسم جو ہے وہ دن بدن گرم اور مرطوب ہوتا جا رہا ہے. آج بھی جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کو خبردار کر دیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ کل سے جو ہے وہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 40 سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. شہری بھی ہم نے دیکھا کہ ٹھنڈے مشروبات کی جانب رخ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تربوز جو ہے وہ گرمیوں کا ایک پھل ہے جس کا شربت جو ہے وہ شہری پیتے دکھائی دے رہے ہیں. لیمو پانی جو ہے وہ شہری پی رہے ہیں. طبی ماہرین بھی جو ہے وہ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. غیر ضروری طور پر دن کے اوقات میں باہر نہ نکلا جائے اور زیادہ ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر نکلیں اور اسی طرح پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. جی صدر اور وزیراعظم کا کو پہمان نائلہ کیانی کو دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی سر کرنے پر خراج تحسین. کنچن جنگا چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کا اعزاز ملنے پر مبارکباد دی. صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستانی خواتین باصلاحیت ہیں، مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہی ہیں. شہباز شریف بولے پاکستانی کھیلوں کے ہر شعبے میں ملک کا نام روشن کر رہی ہیں. کو پیمائی جیسے مشکل کھیل میں پاکستانی خواتین کا ریکارڈ قائم کرنا باعث فخر ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AVI News.tv.